کوشش کریں گے آپ حضرات کے سامنے زکوٰۃ کے مسائل ذکر کریں، زکوٰۃ کا نصاب بیان کریں اور یہ بتائیں کہ کس چیز کے اوپر زکوٰۃ ہے اور کس چیز کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ آخری اشرا اعتکاف کے متعلق ہوتا ہے، اعتکاف کے فضائل اور اعتکاف کے مسائل ہوتے ہیں۔ درمیان میں رمضان المبارک کی تاریخی اعتبار سے جو واقعات آتے ہیں، جو معاملات ہوتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے تاریخ کے اعتبار سے واقعات بھی آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے جائیں۔ حضرات محترم، میں نے قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ دوسرے پارے کے اندر سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں روزے کی فرضیت کا حکم دے رہے ہیں، لیکن آپ اگر قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں جب احکامات کا سلسلہ بیان کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں، ترغیب نہیں دیتے۔ آپ دیکھیں جہاں نماز کا حکم ہے، حکم دیا گیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کریں۔ جب زکوٰۃ کی باری آئی تو حکم دیا آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کریں۔ حج اور عمرے کی باری آئی تو حکم آیا اتموا الحج والعمرۃ للہ، صرف حکم دیا گیا کہ یہ حکم پورا کرنا ہے۔ لیکن روزے کی جب باری آتی ہے تو میرا اللہ طریقہ بدل دیتا ہے، انداز بدل دیتا ہے اور فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے اور ایسے فرض کیے کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں کے اوپر فرض کیے۔ یعنی روزے کے اندر صرف حکم نہیں دیا بلکہ ترغیب کا انداز اختیار کیا کہ روزہ یہ تمہاری کوئی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ تم سے پہلی قوموں کے اوپر بھی، تم سے پہلی امتوں کے اوپر بھی اس روزے کو فرض قرار دے دیا گیا تھا۔ اچھا جی، روزہ فرض تو پہلی امتوں پر بھی ہے، روزے کی فرضیت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے روزہ فرض اس لیے کیا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ میرے دوستو غور کیجئے، یہاں لفظ ذکر کیا گیا کتب علیکم الصیام، صیام صوم سے ہے، ہماری زبان میں اس کا ترجمہ روزہ بنتا ہے، لیکن لغت کے اعتبار سے صیام اور صوم کا معنی رکنا، باز رہنا، پیچھے ہٹ جانا، کسی بھی شے سے رکے رہنے کو صوم کہا جاتا ہے۔ جیسے سورہ مریم کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں انی نذرت للرحمن صوما، جناب مریم علیہ السلام جب بچہ لے کر آئی تھی، غیر شادی شدہ تھی، اللہ رب العزت نے اولاد دے دی۔ لوگوں نے آ کے پوچھا کہ یہ بچہ کہاں سے لائی ہو؟ انہوں نے جواب نہیں دیا تھا بلکہ جملہ یہ بولا انی نذرت للرحمن صوما، میں نے رحمان کے لیے صوم کی نظر مانی ہے، مطلب کلام سے رکنے کی نظر مانی۔ یہاں صوم کا لفظ ذکر کیا لیکن مراد اس سے رکنا ہے۔ تو اسی اعتبار سے لغت کے اعتبار سے روزے کی تعریف بنے گی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے رکے رہنا، اس کو روزہ کہتے ہیں۔ اب دیکھیے، ایک ہوتا ہے روزے کا ظاہری جسم اور ایک ہوتا ہے روزے کی روح، دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ جس طرح ہمارا ظاہری جسم یہ گوشت پوشت کا بنا انسان جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے، یہ ظاہری جسم ہے، اور اس کے اندر وہ روح جس کی وجہ سے مجھے بولنے کی قوت مل رہی ہے، ہاتھ ہلانے کی قوت مل رہی ہے، یہ اس کی روح اور اس کی اندر جو قوت اور طاقت ہے۔ ہم ظاہری بدن کو درست کرنے کے لیے بہت ساری چیزوں کا پرہیز کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کون سی چیز کھانی ہے، کون سی چیز نہیں کھانی، کون سی چیز مقدار میں زیادہ کریں گے تو ہمیں نقصان دے گی، کون سی چیز مقدار میں کم کریں گے تو ہمیں نقصان یا فائدہ ہوگا۔ بالکل اسی طرح روزے کا ظاہری جسم تو یہ ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے رکے رہنا، بیوی کے قریب جانے سے رکے رہنا، یہ ظاہری جسم ہے۔ لیکن جو روزے کی روح، روزے کی تقویت، روزے کی قوت اور روزے کا اصل مقصد کیا ہے کہ وہ روزے کی روح اور باطنی جسم کے اوپر محنت کرنی ہے۔ وہ کیا کہ روزے کی حالت میں جیسے ہم نے کھانے پینے سے رکنا ہے، اسی طرح جھوٹ بولنے سے بھی رکنا ہے۔
اسی طرح تہمت لگانے سے بھی رکنا ہے، اسی طرح الزام تراشی سے بھی رکنا ہے، اسی طرح غیبت کرنے سے بھی رکنا ہے، اسی طرح ہم نے زنا کرنے سے بھی رکنا ہے۔ تمام کے تمام وہ بڑی برائیاں یا چھوٹی برائیاں جو روزے کے جسم کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، وہ روزے کے باطنی جسم کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ میرے دوستو، ساتھ ہی یہ بھی سمجھ لیجئے، اسلام کی بنیاد جن بنیادی چیزوں کے اوپر بنیاد کے اندر ہیں، بنی الاسلام علی خمسن، 5 بنیادی چیزیں اسلام کی ہیں، ان میں سب سے پہلی چیز وہ روزہ ذکر کیا گیا۔ روزہ یہ بنیاد اسلام، ارکان اسلام کے اندر سے ہے۔ کوئی بھی انسان اگر روزے کی فرضیت کا انکار کر دے، جملے پہ غور کیجئے، روزے کی فرضیت کا اگر کوئی انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام کے اندر باقی نہیں رہتا۔ روزے کی فرضیت کا انکار ہاں ایک شخص ہے روزے کی فرضیت کو تسلیم کرتا ہے، پھر کمزوری کی بنیاد سے کسی بھی وجہ سے روزہ رکھتا نہیں ہے، ایسے شخص کو ہم گناہگار کہہ سکتے ہیں، تارک فرض کہہ سکتے ہیں، عبادات پر عمل نہ کرنے والا کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ روزہ ہر عاقل بالغ مرد عورت مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ نابالغ بچہ ہے اس کے اوپر روزہ فرض نہیں، مجنوں پاگل دیوانہ ہے اس کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے۔ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت تندرست ہو اس کے اوپر بھی روزہ فرض، مریض ہے روزہ فرض ضرور ہے، البتہ تاخیر کی گنجائش اس کو مل جاتی ہے، حالت مرض میں نہیں رکھ سکتا، ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، وقتی طور پہ چھوڑ دے، جب صحت ملے گی تو بعد کے اندر روزہ رکھ لے۔ ساتھ ہی یہ بھی سمجھ لیجئے، میں نے جیسے ذکر کیا اللہ نے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، روزہ ہماری خصوصیت نہیں بلکہ ہم سے پہلے جتنی بھی قومیں جتنی امتیں آئی ہیں سب پر روزہ فرض تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے روزے کی فرضیت شروع ہوتی ہے اور جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک روزے کی فرضیت رہتی ہے۔ البتہ طریقہ کار، دن کتنے ہیں، کیا طریقہ تھا روزے کا، اس میں فرق ہے۔ جناب آدم علیہ السلام کے اوپر ہر مہینے صرف 3 روزے فرض تھے، ایام 20 جن کو ہم بولتے ہیں، ہر مہینے کی چاند کی 13، 14 اور 15، یہ 3 روزے فرض تھے۔ جناب نوح علیہ السلام یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ جناب داؤد علیہ السلام اتنی کثرت سے روزے رکھتے کہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، پھر ایک دن روزہ رکھتے تھے، پھر ایک دن افطار کرتے تھے۔ یوں سمجھ لیں کہ سال کے اندر 6 مہینے روزے اور 6 مہینے افطار کثرت کے ساتھ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم 40 دن روزے رکھتی تھی، 40۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی قوم آج بھی 2 مہینے لگاتار روزے رکھتی ہے۔ آپ دیکھیں ہندو غیر مسلم ہے لیکن ان کے مذہب میں بھی روزہ ان کے مسلک کے مذہب کے مطابق ایک عبادت ہے۔ یونانی لوگ روزہ وہ بھی رکھتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کے اوپر روزہ سال کے اندر 1 مہینہ روزے فرض ہیں۔ اب وہ مہینہ 30 دن کا ہے تو 30 روزے فرض ہوں گے، مہینہ 29 دن کا ہے تو 29 روزے، گویا ٹوٹل پورا 1 مہینہ ہمارے اوپر روزوں کی فرضیت ہوگی۔ شریعت کے اندر اللہ رب العزت نے احکام کی ترتیب کے اندر بڑی ایک نظم و ضبط قائم رکھا۔ ابتداً جناب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب نبوت کا تاج ملا ہے، میرے آقا مکہ کے اندر 13 سال اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ان 13 سالوں میں اکثر حصہ وہ ہے جس میں صرف اور صرف عقائد کے اوپر محنت کی گئی، شرک سے دور کیا گیا، وحدانیت سکھائی گئی۔ بس یہی ایک کام تھا کہ اللہ کی محبت دلوں میں بیٹھ جائے اور دنیا کے جتنے بڑے بڑے خدا ہیں، خواہ وہ خدا بت کی شکل میں ہے، خواہ وہ خدا فرعون کی شکل میں ہے، خواہ وہ خدا ابو جہل کی شکل میں ہے، کسی بھی شکل میں اس خدا کے آگے نہیں جھکنا ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کے سامنے جھکنا ہے۔ بعد میں جب آپ علیہ السلام اللہ رب العزت نے دیکھا کہ اب یہ معاملہ کافی حد تک بہتر ہو گیا، عقائد مضبوط ہو گئے، پھر میرے اللہ نے احکامات کا سلسلہ شروع کیا۔ سب سے پہلے جو حکم نازل ہوا تاج نبوت ملنے کے بعد اور توحید کے اجالے کے بعد، سب سے پہلے جو حکم نازل ہوا وہ نماز کا حکم تھا۔ نماز کی فرضیت ہوئی، مکہ کے اندر نماز کی فرضیت چلتی رہی۔ آپ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے۔ مدینہ کے اندر جب احکامات کا سلسلہ شروع ہوا تو سب سے پہلا حکم زکوٰۃ کا تھا۔ نماز تمام عبادتوں میں ہلکی پھلکی نماز ہے، اس کے اوپر خرچہ کوئی نہیں ہوتا،
بس تھوڑی سی ایک بدنی مشقت ہوتی ہے، وضو کرنا ہے، ترتیب کے ساتھ مسجد کے اندر آنا ہے، پاک صاف رہنا ہے، نماز ادا کرنی ہے 5 وقت کی نماز، یہ حکم آیا۔ اس کے بعد جب نماز میں تھوڑی مضبوطی ہوئی، پھر اللہ رب العزت کی جانب سے حکم آیا زکوٰۃ کی ادائیگی کا۔ تیسرے نمبر پر جا کر حکم آتا ہے روزے کا۔ شعبان سن 2 ہجری میں آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میرے اللہ حکم عطا کرتے ہیں، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے میرے پیغمبر اب اپنی امت کو بتا دیجئے کہ روزے بھی آپ کے اوپر فرض ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں، غور سے ذرا ایک بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ روزہ واحد ایک ایسی عبادت ہے، آپ پورے قرآن پاک کا مطالعہ کر لیں، ذخیرہ احادیث کا مطالعہ کر لیں، کہیں پہ بھی آپ کو روزہ رکھنے کے بدلے جو اجر ملنا ہے نا، وہ اجر اللہ نے ذکر نہیں کیا۔ آپ دیکھیں حدیث مبارکہ میں آپ کو ملے گا، ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، اکیلے پڑھتا ہے، گھر میں پڑھتا ہے، ایک نماز کا ثواب ہے، مسجد میں آ کے پڑھے گا، جماعت کے ساتھ پڑھے گا، کتنی نمازوں کا ثواب؟ 27 نمازوں کا ثواب۔ مسجد نبوی کے اندر پڑھے گا، ثواب کچھ اور ہے، بیت اللہ شریف کے اندر جا کے پڑھے گا، مسجد حرام کے اندر ثواب کچھ اور ہے، بتا دیا گیا۔ زکوٰۃ ادا کرو گے، 1 روپیہ دو گے، اللہ 70 بدلے کے اندر عطا کرے گا، مال کے اندر برکت عطا کرے گا، ساری چیزیں ذکر فرما دی ہیں۔ لیکن روزے کی جب باری آئی ہے، میرے اللہ نے اجر ذکر نہیں کیا، بس ایک ہی جملہ بیان فرمایا آپ کی اور میرے دل کے تسلی کے لیے، فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ وفی روایت وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں جانوں اور روزے کا بدلہ جانے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اندازہ کریں اللہ رب العزت کی ذات کتنی عظیم ہے، وہ اپنی ذات کے مطابق روزے کا جب بدلہ عطا کرے گا وہ آپ اور میں سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ اس کی مثال یوں لے لیں، ایک اگر گلاس ہمارے پاس ہو جس میں 1 پاؤ دودھ آ سکتا ہے یا 1 پاؤ پانی آ سکتا ہے، آپ اسے ایک گلاس کے اندر اگر 5 کلو پانی ڈالنا چاہیں گے تو کبھی بھی نہیں ڈال سکتے، کیونکہ گلاس محدود ہے اور پانی اس کی مقدار سے بہت زیادہ، ہمارے ذہن بہت محدود سے ہیں، اور روزہ رکھنے پر جو اجر ملنا ہے وہ بہت زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے کہ ہماری عقل میں سما نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے کہا تمہاری عقل بہت چھوٹی ہے، اس کے اجر کے پیچھے نہ جاؤ، بس میری رضا کے لیے روزہ رکھنا تمہارا کام ہے، اور اس کے اوپر جو اجر عطا کرنا ہے وہ مجھ رب ذوالجلال کا کام ہے۔ اچھا، انسان چونکہ بے صبرا ہوتا ہے، ہم چونکہ بے صبر ہیں، ہم چاہتے ہیں نہیں کوئی نہ کوئی تو پتہ چلنا چاہیے نا، یہ کیا ملے گا، کچھ نہ کچھ تو ہمیں پتہ چلے کہ روزے کا کیا ملے گا، ہم جو مشقت اٹھائیں گے، بھوکے پیاسے رہیں گے۔ اللہ نے پھر تسلی کے لیے پیغمبر کی زبان سے ایک جملہ ارشاد فرمایا، ایک حدیث بیان فرمائی، کہا میرے پیغمبر یہ امت بڑی ناشکری ہوگی، یہ پوچھے گی، یقین آ جائے گا کہ اللہ اپنی شان کے مطابق بدلہ دے گا، لیکن تھوڑی سی جھلک دکھا دو، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، اے پیغمبر اپنی امت کو بتا دے کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کی حالت میں، عقیدہ ٹھیک تھا، ایمان تھا، ثواب کی نیت تھی، یہ روزہ جو بھی بندہ رکھے گا اپنی زبان نبوت سے جا کر ان کو سنا دیجئے، غفر له ما تقدم من ذنبی، اس روزہ رکھنے سے پہلے جتنے اس نے گناہ کیے، ایک روزے کی برکت سے میں رب ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ یہ روزے کے چند ایک فضائل آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے، کل انشاءاللہ زندگی باقی رہی، اسی وقت کے اندر روزے کی نیت کے حوالے سے مسائل آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔